السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ کل جو گزشتہ دن واقعہ پیش آیا مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے عاصم جمیل جو اب اس دنیا میں نہیں رہے، ان کے حوالے سے بہت زیادہ غلط فہمیاں عوام میں پھیلائی جا رہی ہیں اور انتہائی غلط قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ تو ہمارے دوست ہیں اور بہت ہی قریبی عزیز بھی ہیں جو کہ تلمبہ میں ہوتے ہیں، ان سے گفتگو ہوئی اور انہوں نے کہا کہ 3-4 انکشافات کیے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ بھائی عاصم جمیل کے حوالے سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی عالم تھے، جس طرح مولانا طارق جمیل صاحب بہت بڑے عالم ہیں اور بہت بڑی شہرت ہے، تو یہ عاصم جمیل کوئی عالم نہیں تھے۔ دوسری بات انہوں نے یہ بتائی کہ عاصم جمیل کا گھر کے اندر کسی قسم کا کوئی لڑائی جھگڑا نہیں تھا۔ لوگ یہ باتیں مشہور کر رہے ہیں کہ ان کا گھر کے اندر کوئی تنازع چل رہا تھا، کوئی لڑائی جھگڑا تھا۔ ایسے غلط باتیں پھیلانے سے کیا فائدہ ملتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے لواحقین انتہائی صدمے میں ہیں، کیونکہ جوان اولاد کا چلے جانا یہ کسی بڑے صدمے سے کم نہیں ہوتا۔ اور پھر کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی فارم ہاؤس میں ان کا کسی کے ساتھ تنازع چل رہا تھا، تو ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، بالکل غلط بات ہے جو لوگ پھیلا رہے ہیں، اللہ کی پکڑ میں آئیں گے۔ اور تیسری بات انہوں نے کہی کہ یہ جو عاصم جمیل تھے یہ بچپن ہی سے بیمار تھے اور انتہائی ذہنی بیمار تھے، ڈپریشن کا شکار تھے، جن کا علاج پاکستان کے مایہ ناز ڈاکٹروں سے چل رہا تھا، اور ان کو کافی الیکٹرک شاٹ بھی لگائی جاتی تھی۔ اور اب یہ قتل کس نے کیا، کیسے ہوا؟ تو انہوں نے چوتھی بات یہ بتائی کہ بھائی قتل وہ ایسے ہوئے کہ گھر پہ کوئی بھی نہیں تھا، ان کو اکیلا نہیں چھوڑا جاتا تھا۔ جب بھی کبھی گھر والے کہیں جاتے تھے تو ان کو ساتھ لے کے جاتے تھے، یا کوئی بندہ ان کے پاس چھوڑ کے جاتے تھے، ان کو کہیں لے کے نہیں جاتے تھے۔ ان کے ساتھ لازمی 1 یا 2 بندہ گھر میں سے کوئی موجود رہتا تھا۔ گزشتہ دن گھر والے کہیں گئے ہوئے تھے، گارڈ کی غیر موجودگی میں انہوں نے اپنے گارڈ کا پسٹل اٹھایا اور اپنے سینے پر ہی گولی چلا دی۔ تو اب مولانا طارق جمیل صاحب کو اس کا الزام دینا کہ یہ اتنے بڑے عالم ہیں، میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ اتنے بڑے عالم ہیں، پھر ان کے بیٹے نے خودکشی کر لی ہے، آخر کیا وجہ بنی ہے؟ دیکھیں، کون سا والد ہے یا والدین ہیں، کون سی ایسی ماں ہے یا والد ہے جو کہے کہ میرا بیٹا ذہنی مریض ہو جائے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، اور ایسا شخص مرفوع القلم ہوتا ہے، اس پر نماز کا حکم بھی لاگو نہیں ہوتا۔ اللہ کے جو احکامات ہیں وہ ایسے شخص پر لاگو نہیں ہوتے۔ جب ایسے شخص پر لاگو نہیں ہوتے تو اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ زندگی کیا ہے، دنیا کیا ہے، کچھ بھی۔ وہ ایک ذہنی دباؤ اور ڈپریشن کا شکار تھا، اور اس نے اپنے آپ کو گولی مار دی اور اس دار فانی سے کوچ کر گیا۔ کسی قسم کا کوئی لڑائی جھگڑا نہیں تھا، کسی قسم کا کوئی تنازع نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے، اور جتنے بھی لواحقین ہیں ان کو سب کو صبر دے۔ تو جو حقیقت ہے وہ بیان کرنی چاہیے، باقی اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔